سننے والے تمام دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے جو اپلوڈ کی تھی اس میں کچھ بات ڈسٹرب ہو گئی تھی کیونکہ بیچ میں بارش وغیرہ ہو گئی تھی۔ پھر بھی میرے خیال میں میرے بات کمپلیٹ کر لی تھی، لیکن پھر بھی میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں اس کو پھر کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ دیسیوں سے کچھ سوالات ہیں کہ آپ جب یہاں آتے ہیں ایک اچھی زندگی کی تلاش میں، ایک خوشحال زندگی کی تلاش میں، اور وہ آپ کو ملتی بھی ہے، آپ کو ہر طرح کی سہولیات ملتی ہیں، آپ کو کسی طرح کی ڈسکریمنیشن، نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جو کہ میرا خود تجربہ ہے۔ کئی خاندانوں، کئی دوستوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جو افغانستان سے، پاکستان سے، عربی بھی کچھ ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولیات ملتی ہیں، میڈیکل ہو، بچوں کا اسکول ہو، آفیسز میں ان کے ساتھ رویہ ہو، اسپتالوں میں ہو۔ تو بہت ہی چند ایسے واقعات ہوں گے جہاں پہ نہیں ہوگا ایسا، وہ بھی ایک بہت عرصے کے ریئیکشن کے بعد جو ہے ان کا ایسا رویہ تھوڑا سا کسی کا ہے، وہ تو انڈیویجول تو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اوورآل آپ کو ہر قسم کی سہولت، اور آپ اب تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے ملک میں یا کسی سعودیہ میں یا کسی اور اسلامی ملک میں آپ نہیں تصور کر سکتے جتنا ان فلاحی ریاستیں جو یورپ میں ہیں آپ کو سہولتیں دی جاتی ہیں۔ آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں لیکن یہ آپ کو بالکل اپنے شہریوں جتنا ہی سہولتیں، اسکول ہو گیا فری، میڈیکل کی تعلیم، بلوں کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ روزگار کر رہے ہیں تب بھی آپ کو ساری سہولیات، نہیں کر رہے تب بھی آپ کو ان امپلائمنٹ جو ہے اس کا الاؤنس ہے، اور مطلب بہت کچھ ہے جو کہ پچھلے ویڈیو میں نے تھوڑا تفصیل سے بتایا ہے۔ تو آپ اور لوگوں کا رویہ آپ دیکھیں، ان میں کوئی چڑچڑاپن، کوئی غصہ، کوئی اس طرح کی بات جیسے پاکستان میں محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اتنی جلدی میں ہیں، اتنا ان کو غصہ ہے ہر چیز پہ، اتنے ان کے مسائل ہیں، اتنی دو نمبری ہوتی ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں ان کے ذہنی، نفسیاتی، ہر قسم کے، لڑ پڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور یہاں آ کر آپ کو بالکل ہی الٹ جو ہے ایک اچھا بہترین قسم کا نظام ملے گا۔ اور پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ اسٹورز میں بہت قسم کی شرابیں پڑی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی، وہ بھی صاف ستھری جو ہے اچھی طرح کی ہوئی، ایسے نہیں کہ کوئی زہریلی ہو کوئی، اور اسی طرح لباس بھی ان کا روایتی یا کلچرل ہو یا موسم کے لحاظ سے ہو، بھلے گرمیوں کے لحاظ سے کم ہو، سردیوں کے لحاظ سے جو ہے وہ پورا ڈھپا ہوا ہو، چاہے عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو کچھ کو میں نے ایسے سنا ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، بھائی آپ اتنا دماغ نہیں لگا رہے، ویسے تو ہر چیز میں آپ جگاڑ لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، یہ فائدہ میں کیسے حاصل کروں۔ یہاں تک کہ ایلیگل کام، جو یہ کہ اگر کہیں پہ ٹکٹ لے کے بیٹھنا ہے ٹرین وغیرہ تو نہیں لیتے، کیونکہ چیکنگ ہی نہیں ہوتی۔ چیکنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا رواج رہا ہے بہت عرصے تک کہ یہاں پہ کوئی بے ایمانی کرتا ہی نہیں ہے، ان کی عادت بن گئی ہے، ان کا اخلاق بہترین ہے، تو بڑے عرصے تک آپ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک لیگل ہے، آپ سوچ کے دیکھیں نا۔ چلو وہ آپ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ عقل لگاتے ہیں، یہاں پہ عقل نہیں لگاتے کہ جب اتنی خوشحالی، اتنا کچھ ہے، اتنا بہترین ہے، تو آپ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بری ہو رہی ہیں، کہ ان کا لباس برا ہے، یا ان کا شراب کیوں جو ہے ریسٹرکٹ کیوں نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ریسٹرکشن ہے تو اس سے زیادہ جو ہے اس سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آزادانہ میل جول کیوں ہے، بھائی اسی ریسٹرکشن کی وجہ سے آپ کے یہاں ریپس ہوتے ہیں، میریٹل ریپس ہوتے ہیں، گھروں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، پتہ نہیں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کی ساری زندگی اسی فرسٹریشن میں نکلتی ہے۔
وہ کچھ زندگی میں کر نہیں سکتے. یہ تو جبلت انسانی فطرت کے مطابق جو ہے انہوں نے تجربے کر کے جو ہے یہ چیز کی ہے کہ آزادانہ میل جول ہو، کنسنسول سیکس ہو. آپ کے ہاں تو کوئی جوڑا بیچارہ ایک بیٹھا ہوتا ہے، نوجوانی میں ہارمونز کی بہت بڑی جو ہے بہاؤ ہوتا ہے اور ان کو اگر نکلنے نہ دیا جائے تو ان میں عجیب قسم کے مرض جنم لیتے ہیں اور پھر فوکس کرتے ہیں ریسرچ پر، سائنس پر، اور قدرتی صلاحیتیں ہر ایک میں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان میں اگر ایسا ماحول ہو تو پھر لوگ اسی میں لگ جائیں گے. نہیں بھائی، وہ فرسٹریشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک پابندی آپ نے اٹھا لی ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو اس کی چاہ، اس کے جو ساری عمر وہ اسی تگودوں میں ویسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹریشن ہے جو ساری عمر دبا کے گھٹن والے ماحول میں ان کو جو ملتی ہے. تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ بھی عقل استعمال کریں کہ اگر ان میں وہ نہیں پابندی لگاتے ان چیزوں پہ، نہ لباس پہ، نہ شراب پہ، نہ کنسیسول سیکس، نہ آزادانہ ماحول، نہ اٹھنے بیٹھنے، نہ دوستی. یہاں اگر کوئی آپس میں ایسے ریلیشن میں رہنا چاہتا ہے تو یہ انہوں نے عقل، سوچ سمجھ، برسوں کے تجربے، انسانی فطرت اور جبلت کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں جب وہاں پہ غلط نہیں ہے کہ وہ جب جو سرکار نے معاہدہ کیا ہے عوام سے کہ ہم آپ کو ہر قسم کی سہولتیں دیں گے، آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، آپ کو رہنے کی، بلوں کی جو بھی بجلی گیس وغیرہ، وہ جو بھی آپ کا رہنے کی صفائی ہے وہ ہم آپ کو انشور کریں گے، آپ کی سیکیورٹی جو ہے انشور کریں گے، اور آپ کو کسی قسم کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے ادارے موجود ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے ادارے موجود ہیں، آپ کو کمپنسیشن ملتی ہے، ٹرانسپورٹ میں انشورنس ہوتی ہے، ہیلتھ وغیرہ کے لیے. کوئی بے روزگار ہے، کوئی نہیں کر سکتا تو کنٹریبیوشن کر کے جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں، دوسروں کی تنخواہوں سے پیسے کٹ کے ان خاندانوں، ان لوگوں کو ملتے ہیں. تو یہاں پہ اگر عقل استعمال کیے تو وہاں پہ بھی انہوں نے عقل اور سمجھ ہی استعمال کی ہے، وہ بھی خوشحالی کی نشانیاں ہیں. تو اس کو تنقید کرنا بند کریں کہ یہ غلط ہے. سوچتی وقت کے ساتھ آپ سوچ کو، جسے ہر چیز بدلتی ہے. پہلے آپ گھوڑوں گدھوں پر سفر کرتے تھے، پھر کاروں پہ، تو یہ بدلاؤ ہے نا. اسی طرح آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، پھر ٹی وی آیا، پھر یہ چیزیں آیا. جب مطلب کی چیز ہے تو تب اب حلال ہے، اور جب آپ کی کوئی انا کی یا کوئی اس طرح کی، یا جہاں پہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اجارہ داری قائم کر سکتے ہیں، جیسے کہ حلال ہے، اور نام تو آپ خود بھی لے سکتے ہیں. میں نے آپ کو کسی ویڈیو میں ہی بتایا کہ میں نے خود اسی فیکٹری میں کام کیا جہاں پہ وہ کاٹتے جاتے ہیں اور اللہ اکبر کرتے جاتے ہیں، لیکن صرف شروع کے کچھ منٹ، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بحث کرتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے لیکن دیسی. تو وہ باتیں کرتے جاتے ہیں اور کاٹتے جاتے ہیں. کیا ان میں وہ، اب اگر اسی کو ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ بس نام لینا ہونا چاہیے وہی حلال ہوتا ہے، یہ بات ہے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے عقل استعمال کی ہے، اور اس چیز کو سمجھیں. کسی کو آپ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. مطلب اپنے ذہن میں اگر آپ کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اس کو کلیئر کریں، ہر چیز کو سوچیں، دیکھیں، سمجھیں، تحقیق کریں، اور پھر اس کو سنے سنائے پہ یقین نہ کریں. لکھے لکھائے پہ، سنے سنائے پہ بڑی عرصے پر ایک جو اعتقاد کی اندھی اینک آپ نے پہن رکھی ہے، اس کو اتار کے چیزوں کو اس کی اپنی اصلی حیثیت میں دیکھیں. شکریہ.